کہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے فرمایا کہ میرے مولا اس بستی کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس بستی پر مجھے عذاب نازل کرنا ہے، تہس نہس کر دوں گا اس بستی کو، ماؤں سے ان کے بچے بچھڑ جائیں گے، یہ قصبہ، یہ شہر، گرد و نواح کا یہ پورا بیلٹ زمین کے سطح سے ختم ہونے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے مولا اگر کرم فرما تو میری خواہش ہے کیا؟ بولے میرے مولا اس شہر میں ایک نیک آدمی رہتا ہے، اس شخص کو میں اس بستی سے نکال دوں پھر اپنا عذاب نازل فرمانا۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ یہ عذاب بھی اسی نیک آدمی کی وجہ سے آنے والا ہے۔ علماء کرام سنیں، شورا کرام سنیں، منتظمین سنیں جو ذمہ دار ہیں، جن کو اللہ نے مال و متاع سے نوازا ہے۔ قصہ کہانیاں سن کے مت جائیے گا اپنے گھر، یہ زندگی کو بنانے والی، دلوں کو منقلب کرنے والی بات ہے۔ کسی وجہ سے کوئی بیس ہے، کوئی ریجن ہے، کوئی سبب ہے، آپ کو بلایا اللہ نے، سب کو نہیں بلایا۔ لوگ 50-50 کلومیٹر سے چلے آتے ہیں، 50 قدم پہ لوگ اپنی کھڑکیوں پہ پردے لگا کے سو جاتے ہیں، یہ بے توفیقی ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ یہ عذاب بھی اسی نیک شخص کی وجہ سے اس بستی پہ آنے والا ہے۔ بولے میرے مولا کیا ماجرا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ اس کو بہت ساری باتیں میں نے بتا رکھی ہیں، آخرت کے حوالے سے، خوف کے حوالے سے، سچائی کے حوالے سے، لیکن وہ باتیں لوگوں کو بتاتا نہیں ہے، ساری باتوں کو دبا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ عمل میری رحمت کو ناراض کر رہا ہے، میرے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ اس بستی پر عذاب اس کے اسی عمل کی وجہ سے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس اگر دام ہے، درم ہے، قدم ہے، سخن ہے تو آپ استعمال کریں، ورنہ آپ سب سے سوال کیا جائے گا۔ حقیقت یہ حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب کے اللہ کریم جو کتاب ابھی دعائے الحمدللہ میں نے اپنے بڑوں کے سینے کے قریب جیب تک پہنچائی ہے، بڑے بھائی محترم عبدالرؤف صاحب کی نظامت خوبصورت کر رہے ہیں۔ پہلے میں غور کرتا تھا مصروں میں بڑی تبدیلی ہوتی تھی، لیکن بڑے صاف اور شفاف مصرے کہے جا رہے ہیں، اللہ اسے قبول فرما لے، آمین۔ یہ جو کتاب ہے دعائے الحمدللہ اسے پڑھا کیجیے۔ صوفی صاحب کی اللہ کی کتابیں پڑھ کے نہ جانے کتنے لوگوں نے حضور غوث پاک کی اور مدینے والے آقا کی زیارت کا شرف۔ اور یہ جو کتاب ہے دعائے الحمدللہ، اس کو حضور غوث اعظم سرکار 900 سال کے بعد آپ نے اسے ظاہر فرمایا۔ ایسی ویسی کتاب نہیں کہ یوں لیجیے یوں ڈال دیجیے، ایسی ویسی کتاب نہیں ہے اٹھائیں اور اپنے گھر کے چھجے پہ پورے کباڑ میں ڈال دیں۔ یہ وہ کتاب ہے اگر کوئی ایک شخص ایک شہر میں پڑھے گا تو پورے شہر کو اس کی برکتیں مل سکتی ہیں۔ اگر سب مل کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر دنیا میں کسی شہر کو نوح نہ کہا جائے گا، میوات نہ کہا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ پڑھیں انشاءاللہ 11 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے اسے پڑھنا چاہیے۔ حضور غوث پاک جب پرائیویٹ دعا فرماتے تھے تو یہی دعا فرماتے۔ اور اگر کتابیں میرے بھائی ہیں، صابر بھائی، ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب صاحب، اگر کسی کو ضرورت ہو تو دے لیجیے۔ ایک دو مصرے نام کے پڑھتا ہوں۔ غم زمانہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، غم زمانہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، تو پھر میں دل اٹھائے مدینے میں جا کے آیا۔ غم زمانہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، میں دل اٹھائے مدینے میں جا کے بیٹھ گیا۔ ایسی سنیے گا، میں دل اٹھائے مدینے میں جا کے بیٹھ گیا، نظر پڑی جو میری سبز سبز گنبد پر، میں حرف حرف دعا کے دبا کے بیٹھ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میں حرف حرف دعا کے دبا کے بیٹھ گیا۔ بہت بہت شکریہ، لکھنؤ کے قریب کی آوازوں کی قدر آپ کرتے ہیں۔ میں حرف حرف دعا کے دبا کے بیٹھ گیا۔ اس کلام کا آخری شعر سنیں، میں حرف حرف دعا کے دبا کے بیٹھ گئے، دبا کے بیٹھ گیا۔ کہا گیا مجھے اپنی کتاب پڑھنے کو، اٹھا میں حشر میں نعتیں سنا کے بیٹھ گیا۔ نعرہ تکبیر، اپنی کتاب اپنا شیر ہاتھوں کو اٹھا کے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شافع محشر، اٹھا میں حشر میں نعتیں سنا کے بیٹھ گیا۔ سن لیں، رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے،
حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے، جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے، جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے، بس ایک نام محمد چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے، اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے، جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے۔ زمانہ کہتا ہے وہ دشت کربلا نہ گیا، سرے حسین گیا، قول مصطفیٰ نہ گیا، تمام عمر کے پیاسے تھے 3 دن کے نہیں، بغیر جام شہادت پیے رہا نہ گیا۔ دیکھیں اس مزاج کی شاعری مجھے بہت پسند ہے، ایک لفظ ہے وہ کئی جگہ استعمال ہوا ہے، سن لیں بس اسی انداز۔ تمام عمر کے پیاسے تھے 3 دن کے نہیں، بغیر جام شہادت پیے رہا نہ گیا، بوقت کربلا سب نے کہا یہ جوڑ کے سر، ابھی گیا تو گیا پھر گیا گیا نہ گیا، بوقت کربلا سب نے کہا یہ جوڑ کے سر، ابھی گیا تو گیا پھر گیا گیا نہ گیا۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں سلام کو میرے سلام کا جواب ہے، بس بیٹھے رہیے گا، کوئی نعرہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، نظر و نیاز کو دینے کا شوق ہے تو پیروں کی مٹی دے دیجیے گا، میری قبر میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ اور جب میرا دل کہے گا میں آپ کے دل کو بلاؤں گا، تھوڑی سی بات ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ درود کے حوالے سے 2 بات کروں گا۔ حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے، وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا۔ تو پوچھا کہ حضور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اور ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ باتیں یاد رکھیے گا، پتہ نہیں میری زندگی اس کے بعد ختم ہو جائے، مجھے فجر کی نماز کا وقت میسر نہ آئے، لیکن یہ باتیں یاد رکھیے گا۔ پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ علماء کرام اسے سونے کی قلم سے لکھتے ہیں، درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو پروفیسر واصف علی واصف نے فرمایا کہ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا درود پڑھنے والا، دیکھنا کس کا ذہن حاضر ہے، درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، دونوں کا زمانہ، دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے کہہ دیا آپ نے، پھر ہم درود نہ پڑھیں، پھر ہم درود نہ پڑھیں کیونکہ ہم تو 1400 سال کے بعد ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واصف علی واصف نے فرمایا تم حضور کے زمانے میں نہیں لیکن حضور تو تیرے زمانے میں ہے۔ کہا حضور ہیں، ثبوت کیا ہے؟ کہا سورج نکلتا ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے، چاند چمکتا ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے، زمین کا بیلنس قائم ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے، رب کی قدرت سے اس کے حبیب کے صدقے میں آسمان بغیر کسی پلر کے رکا ہوا ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے۔ یہ جان ہے، جان ہے تو جہان ہے، ورنہ لاکھوں بلائیں ہٹ جائیں کر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے۔ اللہ حضور کے ہونے کا آپ کو ایمان رکھنا ہی پڑے گا، حاضر باش لوگوں میں شامل ہونا پڑے گا، حاضری کا طریقہ، حاضری کے آداب، حاضری کا آئین، حاضری کے آرٹیکل کی راہ کے مسافر بننا پڑے گا، تب آپ درود پڑھ سکتے ہیں، درود پڑھنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو قلب کی گہرائیوں سے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد و عطرتہ
وبارك وسلم بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم. بیٹھے رہیے گا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, اللہ کا قرآن آپ سے مخاطب ہے, اے ایمان والو خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, آپ فرحت محسوس کرو, آپ مسرور ہو جاؤ کہ آپ کو اللہ کا کلام مومن کہتا ہے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو قرآن مومن کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے تم مومن ہو. اب جب قرآن جسے مومن کہہ دے اسے حکومت ہند مومن تسلیم کرے یا نہ کرے, کوئی نقصان, کوئی نقصان. اللہ نے ہمیں مومن کہہ دیا, بڑے خوش قسمت ہے. لیکن بات بنی نہیں, ایک اور شرط رکھی ہے, اگر تم مومن ہو تو اتقوا اللہ, مجھ سے ڈرتے بھی رہنا, مجھ سے ڈرتے بھی رہنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ لے کے جائیے گا, آپ بلا وجہ نہیں بیٹھے کسی فائبر کی کرسی پر 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے. پیٹرول جلایا ہے 100 روپے کا, اپنے بال بچوں سے بچھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بارش ہو سکتی ہے, بھیگ سکتے ہیں, اور آپ بیمار ہو سکتے ہیں. 1000-2000 خرچ ہو, کیوں آئے بھائی آپ؟ کوئی بات ہے, کوئی سبب ہے, کوئی تلاش ہے آپ کا دل نہیں مانا, آپ کے گھر کے بیڈ سے نکالا اور کولر اور پنکھے اور اے سی سے نکال کر آپ کو حسین کی چٹائی پہ لا کے. کیا ہے مطلب بھائی کہ آپ کے پاس گھر نہیں ہے, آپ کے بال بچے آپ سے ناراض ہیں, کھانے کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, نہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ نہیں ہے جہاں حسین ہے. وہ دہلیز نہیں ہے جو دہلیز حسین کہلاتی ہے, وہ آپ یہاں پر حاصل کر رہے ہیں. اب اسے سنیں آپ, اللہ فرماتا ہے سنو اگر تم مومن ہو. اللہ کسی بودھسٹ, کسی جینسٹ, کسی کمیونسٹ, کسی لادینیت کے شکار سے اس کا قرآن مخاطب نہیں ہے, آپ سے قرآن کہتا ہے تم اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے ہی رہنا. یہاں تک تو بڑے بڑے وہابیہ ریابنا کے لوگ, شیعہ اور اقضی خروج سب سفر کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک اور شرط رکھی گئی, اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ. یہی آ کے قافلہ بچھڑ گیا, یہی آ کے تفریق دیکھنے کو ملی. اللہ اکبر. جو تمام تر نبیوں اور رسولوں کے درمیان رسولوں کا سردار ہے وہی سچوں کا سردار ہے. اس کی زیر سایہ زندگی گزارنے والی آوازوں نے اس ذات سے کیا سبق سیکھا, جسے سچا کہا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے لفظ صداقت کی بلبلی فرمائی. جس ذات کی وجہ سے آج اسی ذات کا ذکر ہو رہا ہے, اس کے نواسے کے نام سے مسافران کربلا کہاں گئے. پہلے آپ سمجھو تو سمجھ میں آئے گا حسین اتنے سخی کیسے ہو گئے. ایک ہاتھ طلب کیا تھا, گردن دے دی. ان سے مخاطب تھے یزیدی, 72 نفوس قدسیہ کے سروں کو قربان کر دیا. اتنا سخی کیسے ہو سکتا؟ تو پتا چلے گا یہ حسین کے نانا کی تربیت کا اثر ہے. سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں, یہ کیوں کیا امام حسین نے؟ پتا چلے گا یہ نانا کی تربیت کا اثر ہے. کون سا اسلام, کون سا کلچر, کون سا آرٹیکل, کون سا قانون ان کے نانا نے امام حسین کو سکھایا تھا کہ میدان کربلا میں سامنے نہر فرات ہے لیکن قدموں کے نیچے کوثر ہے. اللہ ہونٹ, خوش ہونٹوں کی پپڑیاں گلاب کی پنکھڑیوں سے لندر میں, لیکن ظاہری طور پر پیاسے ہیں. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ میں سوچتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آخر یہ سخاوت, یہ لمبے ہاتھ, یہ دانی, یہ آقا کریم کے پاکیزہ کردار کا مظہر, حضور کی سخاوت, حضور کی شباہت نور کا بہتر کیسے آیا؟ اور وہ چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے. کمپیئرنگ بھی کرتے چلیں, تھوڑی تھوڑی باتیں کربلا سے میں لوں گا اور پھر اپنا محاسبہ بھی کروں گا جہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا. امام حسین کے والد مولا کائنات, ان کے بھائی امام حسن, خود ان کی شہزادیاں سیدانیوں نے کیا سلوک کیا تھا وہ آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گا. پہلے آپ سن لیں کہ یہ سخاوت امام حسین کی جو مسافران کربلا کے طور پر نظر آتی ہے نا, اسیران کربلا کے طور پر ان کی تعلیم کے زیر اثر وہ کیسی ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا. بہت پہلے کی ایک بات بتاتا ہوں, یہی وہ دین تھا امام حسین کا لایا ہوا جو ہمارے پاس نہیں ہے. ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں, جس میں چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان. لاکھوں روپے ہماری یہاں پر جیب سے نکلے, حسین کے ٹھنڈے پہ خرچ ہو گئے, حسین کی محبت میں خرچ ہو گئے, لیکن حسینی دکھائی نہیں پڑا, کیریکٹر نظر نہیں آیا. بھوت پورو DIG نے کہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے پوروج کی باتیں کرنا بند کر دیں, ان کے کردار میں حسینی کردار نظر آنا چاہیے.
حسینی کردار کیا تھا تو ان کے نانا کو دیکھو، صدیق و عمر و عثمان و علی کو دیکھو، جناب حسن مخدوم کائنات، مخدومہ زینب، مخدومہ سکینہ کو دیکھو، تب سمجھ میں آئے گا آپ کو حسین کو۔ یہ کربلا کے مسافروں کی داستان غم کیسی تھی، کیسے پڑھا جائے اس کو۔ ایک نبی ہے، ان کا نام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ کیا نام ہے؟ مجھے بولیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ باتیں یاد کیجیے گا، روز یہ باتیں آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوں۔ حضرت موسیٰ، ان کا نام ہے حضرت موسیٰ، ان کا ٹائٹل ہے کلیم اللہ، نام ہے عبدالرؤف بھائی، ٹائٹل ہے نقیب اہل سنت، نام ہے مبارک بھائی، ٹائٹل ہے شاعر اہل سنت، نام ہے سرفراز صاحب، ٹائٹل ہے مفتی صاحب، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، نام ہے ان کا اپنا ائمہ کرام میں، کوئی علماء دین ہے، کوئی قائدین ہے، کوئی نائبین رسول ہے، وغیرہ وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام تھا حضرت موسیٰ، ٹائٹل ہے کلیم اللہ۔ کبھی سوچا کروائی اسلام غور و فکر کا نام ہے، ان کا نام کلیم اللہ کیسے پڑا؟ ایک شخص نے موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا تھا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو جو نام ملا بڑا پیارا ہے، موسیٰ موسیٰ موسیٰ، پلس آپ کو کلیم اللہ کا ٹائٹل کیسے مل گیا؟ اپنی کمپیئرنگ کیجئے گا، پھر امام حسین کو، پھر نوح اور میوات کو دیکھیے گا، سلگتا ہوا ہندوستان، چیختی ہوئی انسانیت، دم کی توڑتی ہوئی باپ کی گود میں اس کی بچیاں، اور مسمار ہونے والے مکانات کو دیکھیے گا، امام حسین سے جلتا ہوا خیمہ، ان کے نانا کی تعلیم، کمپیئرنگ کیجئے گا، کوئی ریجن آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تھوڑی سی بات، یہ موسیٰ علیہ السلام، کسی نے پوچھا ہے موسیٰ آپ کو کلیم اللہ کا ٹائٹل کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا میرا کام تھا، میں جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک دن بکریاں لے کے جا رہا تھا، میری ایک بکری غائب ہو گئی، بہت ڈھونڈا لیکن میری بکری نہ ملی، میں لاٹھی لے کے اسے ڈھونڈ رہا تھا، دل کہہ رہا تھا کہ جہاں مل گئی اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا، ڈھونڈتا رہا بکری نہ ملی۔ جب شام ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، ایک پہاڑ کی سائے میں، دیوار کے سائے میں میری بکری کھڑی ہے اور تھک گئی ہے اور ہانپ رہی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے میں نے لاٹھی اٹھائی کہ 10-20 لاٹھی اس کو دے دوں، اس کی جان چلی جائے، لیکن جب قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بکری رو رہی ہے، حساس طبیعت تھی۔ کہتے میں نے لاٹھی پھینک دی اور اپنی بکری سے لپٹ گیا، اس سے محبت کی باتیں کرنے لگا، بکری کی زبان سے اس کی آواز نکلی، میں نے محسوس کی، میں اس کی آواز میں باتیں کرنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں خدا کی بارگاہ سے آوازیں، اے موسیٰ تو نے ایک حقیر جانور بکری سے باتیں کی ہیں، جا کل سے دور پہاڑ پر میں تجھ سے باتیں۔ دیکھیں وہ جو گنبد پر حسین لکھا ہوا ہے، پہلے بنیاد کی اینٹ تو دیکھو وہ کیسی تھی، ان کا کیریکٹر کیسا ہے، ان کے ناموں کو جو بزرگوں نے انبیاء کرام کی بارگاہ سے، ان کی نبوت و رسالت کے ظاہری جلوے تھے وہ منسوخ ہوئے تھے، لیکن جو فیضان حضور کی زبان سے کبھی کبھی ان کے برستے تھے، صحابہ اسے کیا کس عمل کے میدان میں اسے لے کے جاتے تھے، سنیں آپ، یہی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ کو حسین یاد آئیں گے کربلا کے میدان میں، میں نے کربلا بہت دیکھا ہے، جب یہاں آیا تھا نا 1 سال پہلے صابر بھائی سے میں نے بتایا، اس کے بعد سے اب تک تقریباً 4 مرتبہ کربلا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا شکر، یہ علماء کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ مجھے پیسے ملتے ہیں تو دل کہتا ہے پہلے امام حسین کا دربار، پہلے حضور غوث پاک کا دربار۔ دعا کریں میری آپ سب کو اللہ زندگی میں امام حسین کا روضہ دکھا دے، ہم کو بڑا کے آمین کہہ دیں، حضور غوث پاک کا دربار دکھا دیں، سیدنا شیخ کے باب المراد کی حاضری کا شرف عطا فرما دیں، آمین کہہ دیں۔ باتیں اگر آپ نے سنی تھوڑا سا حرکت پیدا کی اپنے گھر جا کر کے تو آپ کا وجود انشاءاللہ مسلمان نظر آئے گا انشاءاللہ۔ یہی موسیٰ علیہ السلام۔ پھر حسین کی سخاوت دیکھیے گا، زمانہ یوں ہی تو کہتا نہیں بیٹا محمد کا، ہاں بے شک، سمجھ رہے ہیں، بیٹھیے گا محمد کے ساتھ۔ 72 مرتبہ کربلا میں روز عاشور اتارا فاطمہ کے لال میں صدقہ محمد۔ یہ سخاوت کہاں سے آئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو پڑھیں۔ ہم کنجوس بخیل ہو گئے، اپنے دروازے پر بیٹھ کے کھاتے ہیں، گوشت کی ہڈیاں ہندوؤں کے دروازوں پر پھینک دیتے ہیں، کرفیو لگتے ہیں، گھر جلتے ہیں، قرآن کے پارے جلائے جاتے ہیں، بچیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، ائمہ کرام کی لاشیں مسجد سے نکالی جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اسی ماچس کی تیلی کی وجہ سے ہوا جو ہم نے نبیوں اور رسولوں کے کردار سے اس کو الگ کر کے اپنی جیب میں شہر کو آگ لگانے کے لیے رکھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہیں سے آپ کو آہستہ آہستہ حسین سمجھ میں آئیں گے، کربلا کے مسافروں کا کریکٹر سمجھ میں آئے گا۔ ان کی ایک عادت تھی موسیٰ علیہ السلام کی، جب بھی دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتے تھے کسی نہ کسی مہمان کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھتے تھے۔
बचपन से आप ये बातें सुनते चले आ रहे हैं। एक दिन बाजार गए और एक मुसाफिर को बुलाया, बोले चल मेरे घर खाना खा ले। वो आ गया, उसे बिठा लिया, बोले खाना खाओ। आपने भी शुरू कर दिया। जब उसने खाना शुरू किया तो लुकमा उठाया तो आपने उसके हाथों को पकड़ लिया। बोले ठहर ना भाई, शुरू किया। जी हुजूर क्या बात है? फरमाया खाने से पहले मेरे रब का नाम ले, बिस्मिल्लाह पढ़ ले। उसने कहा मूसा ना ना ना, मैं तुम्हारे खुदा को खुदा नहीं कहता, तुम्हारे नबी को तुम नबी हो, तुम्हें नबी नहीं कहता है। मेरा मजहब कुछ और है, मेरा धर्म कुछ और है, मैं बगैर रब का नाम लिए हुए खाना खा सकता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने निवाले छीन लिए, पर मैं बाहर निकल। नबी के दस्तरखान पर बैठ के नबी के खुदा का नाम न लेगा, तुझे खाने नहीं दिए जाएंगे। थक के मार के मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने उसे बाहर किया। जब बाहर चला गया तो दिल में ख्याल आया अल्लाह से बात करूं। मिस्र में तूर पहाड़ है, कहते मैं उसी पहाड़ पर चल के ऊपर गया ना तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, मूसा यहाँ कैसे आना हुआ, यहाँ कैसे आना हुआ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे मौला तुझसे बातें करना चाहता हूँ। आवाज आई अल्लाह की, ऐ मूसा मेरे बंदे का दिल तोड़ के मुझसे बातें करना चाहता हूँ। झारखंड वालों बड़ी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। तुम तो निकल गए दुनिया से 50 साल की उम्र के लिए, लेकिन तुम्हारी गोद में जो बच्चियां पल रही हैं 40 साल के बाद, इनका क्या होगा? सोचो 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 समझो। इन बुजुर्गों के किरदार को भूलना नहीं, तब तुम्हारे घरों की दहलीज पर हुसैन पाक की मोहब्बत का चराग रोशन होगा। सच्चों के सरदार के साथ। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है मूसा मेरे बंदे का दिल तोड़ करके मुझसे बातें करना चाहते हो। बोले मेरे मौला तेरा बंदा वो जो खाने के लिए आया था वो तुझे खुदा नहीं कहता, मुझे नबी नहीं कहता। अल्लाह फरमाया कि मूसा उसकी उम्र कितनी है? बोले तकरीबन 50 साल की है। अल्लाह फरमाता है मूसा ये बताओ 50 साल से उसे कौन खिला रहा है? 50 साल से उसे कौन खिला रहा है? मुजफ्फर वासी ने कहा था वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा सूफी साहब फरमाते माँ के पेट में बच्चा होता है, माँ खाती है अपने हिसाब से, अल्लाह बच्चे को देता है बच्चे के हिसाब से। ये उसकी कुदरत है कि नहीं? अल्लाह अकबर। ये बता मूसा 50 साल से उसे कौन खिला रहा है? बोले मेरे मौला उसे तू ही खिलाता है। अल्लाह फरमाता है मूसा सुन 50 साल से उसे मैंने खिलाया, भूखा नहीं मारा, आज तक कभी मैंने उसका धर्म नहीं पूछा। मालिक यौमिद्दीन, मैं हश्र के दिन का मालिक हूँ, दीन के दिन का मालिक हूँ, ये फैसले कर लिया है। मैं उससे वहां पूछूंगा मैंने पैदा करने से पहले कहा था मैं पैदा किया हूं तो तुझे खिलाऊंगा, हय्यो जिंदा रखूंगा। तुम कौन होते हो उसे अपने दस्तरखान से भगाने वाले? जब तक तुम उसे नहीं राजी करोगे मैं तुमसे बातें नहीं करूंगा। तुम्हारे दरवाजे पर फकीर आके चला जाता है, हाँ कहते हो या हुसैन या हुसैन। तुम्हारे दरवाजे पर तकरीबन 300 रुपए के झंडे लगे होते हैं और उसी झंडे के नीचे बैठ के तुम्हारा सगा बेटा रात में 2-2 बजे तक पबजी गेम खेलता है। रात भर तुम्हारा बेटा बैठ करके उसी दरवाजे के करीब बैठ करके रात भर गाने बजाने फिल्मी ड्रामे सुनता है, देखता रहता है। उसी दरवाजे पर सुबह को एक फकीर आता है, वो कहता है अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, तुम हाथी लेके बाहर निकलो। यही सोच लिया करो जहां इस फकीर ने अल्लाह का नाम लिया है इसी दरवाजे पर मेरे बेटे ने रात भर शैतान के साथ रात गुजारी किया, गुनाहों को दावत दी है। अल्लाह का शुक्र है कि एक फकीर ने इसी जगह पे खड़े होकर अल्लाह का नाम लेके इस नहूसत को पार कर दिया। तुम उस फकीर पे गरज पड़े। अल्लाह जरा सोचो तालीम क्या है इमाम हुसैन। मूसा अलैहिस्सलाम कहते मेरे मौला आवाज आई जाओ उसे राजी कर, तब उससे बात करना। नीचे उतरे, उसे ढूंढा, उसे पकड़ा, फिर करीब लेके आए और कहा कि चल मेरे घर खाना खा ले। उसने कहा ओ अल्लाह के नबी है। वो कर ले गए थे, फरमाया हाँ कर ले गए थे। बोले फिर बुला रहे हो? बोले हाँ चल मेरे घर खाना खा ले। उसने कहा कि सुने मूसा आपके रब का नाम नहीं लूंगा, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं चाहे पढ़ना चाहे ना पढ़ना लेकिन पेट पर खाना खिलाऊंगा। उसने कहा ये नजरिया कैसे बदल गया? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नजरिया कैसे बदल गया? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बात यह है तुझे घर से बाहर कर दिया था, मेरे रब ने मुझसे बातें नहीं की। अल्लाह रब मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं करता। तो उसने कहा मूसा इसका मतलब मेरे टूटे हुए दिल की खबर तेरे खुदा को हो गई। तो आवाज आई मूसा की ना सुन, टूटे हुए दिल की खबर मेरे खुदा को टूटने से पहले हो जाया कर, ऐसा मेरा खुदा है। तब उस बंदे ने क्या कहा, ऐ मूसा अगर ऐसा तेरा खुदा है तो बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाना भी नहीं खाओ। क्या मतलब क्या है? सोचो जरा सा, मतलब क्या है? इतना हम नहीं कर सकते किसी के साथ।
حسین 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 زندہ باد کے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی زندگی